سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ جاوید عنایت صاحب کو بہت بہت خوش آمدید۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم نے پروگرام کیا تھا، کافی مصروفیات رہیں بیچ میں، اور ہم نے ایک ہفتہ پہلے بھی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں بھی پھر ٹائم کی دقت ہو گئی۔ تو آج ہمارا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہوگا، جہاں پہ یہ الیکشن کا ڈھونگ بھی رچا گیا، اور اسی طرح یہ جو کوئی 157 ایک ریکارڈ ہے کہ فورتھ شیڈول میں ڈالے گئے، ایک ان کو جیسے ایسے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے طالبان اور بی ایل اے کے لوگ ہیں، جبکہ وہ جینون جو ہے اپنے جو بیسک نیڈس ہیں وہ مانگنے والے لوگ ہیں۔ ان میں تو یہ علیحدگی کے جراثیم بھی نہیں ہیں جس طرح ہیں، لیکن ان کو کتنا مجبور کیا جا رہا ہے، کتنی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آڈیوز سنی ہوں گی، لوگوں کو پہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا موضوع تو یہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ جو مکہ ایگریمنٹ ہے جس میں اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ گلوبل ورلڈ آرڈر، کیونکہ وہ مڈل ایسٹ میں کیسے کامیاب ہو رہا ہے، اور وہاں پہ یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی کوئی مبہم قسم کا ہے، اس میں کوئی کلیئر نہیں ہے لوگوں کو کہ اس کو اسلامک نیٹو کہا جا رہا ہے، جو کہ ایسا تو نہیں ہے جیسے ابھی ہوتھیوں نے حملہ کیا تھا سعودی عرب میں۔ یہ تو کون سا پاکستان جو ہے وہاں پہ فوجی بھیجے گا، یا پھر اگر انڈیا پاکستان کا کچھ ہو گیا تو سعودی کے تو انڈیا سے اور زیادہ اچھے تعلقات ہیں، اور ایران کے بھی انڈیا سے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان یہ جو ثالثی کا کرتا پھرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں اسرائیل سے کس طرح پاکستان جو ہے وہ کم ہے، کہ جس طرح وہ ظلم و زیادتی اور جبر، ریاستی جبر اس نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ روا رکھا ہے۔ تو جاوید صاحب، شروعات تھوڑی سی اس سے کیجئے کہ کیونکہ ایک ہفتہ پہلے بھی کوئی جشن آزادی گزری تھی، تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ کیا یہ جشن ان کو منانا چاہیے، اور کیا چلو جشن بھی منائے لیکن اس کے ساتھ ایک یاد، ایک جو ہے وہ ایک دوسرے سے معافی کے کتنے لوگ مارے گئے۔ کوئی جدید تحقیقات کے مطابق تو 23 سے 30 لاکھ لوگ مارے گئے اس میں، اور کروڑوں جو ہے وہ بے گھر ہوئے، دربدر ہوئے، 1 لاکھ تک عورتیں جو ہے جنسی زیادتی کا شکار ہوئی، ہزاروں بچے قتل ہوئے۔ تو یہ ایک یاد، ایک جو ہے تھوڑی دیر کی خاموشی، یا دونوں ممالک اس میں کوئی پروگرام ایسا بنائے کہ بھئی کتنا ظلم و زیادتی ہوا وہاں پہ، کتنا سوگ منانا چاہیے۔ پھر کلکتہ یہ جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہے، یہ مسلم لیگ پہ بھی اس کا الزام جو ہے وہ بالکل لگنا چاہیے کہ اسی کی کال پہ ہوا، جناح صاحب کس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جشن آزادی کو تھوڑا ایک پروگرام کر کے، تاکہ جو نئی نسل ہے وہ تو اگنورینس پہ پل رہے ہیں پاکستان میں حکومت کی طرف سے، اس کا کوئی ان کو پروگرام کچھ بتانے کا کچھ ہے نہیں۔ تو اس سب کے روشنی ڈالیے گا اور اس سے شروعات کیجیے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ منور صاحب۔ یہ بات میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہندوستان پاکستان کا کمیونل بٹوارا ہوا ہے، اس بٹوارے کے دن جو ہے جس طرح جشن آزادی منایا جاتا ہے، تو اس سے یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، میرے خیال میں یہ ہندوستان پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں، کیا یہ عام لوگوں کی آزادی کا جشن ہے، یا یہ اس کمیونل بٹوارے کا ماتم کرنا چاہیے جس کو ایک بیرونی طاقت نے یہاں کے لیڈروں کے ساتھ مل کر ایک مسئلہ جو ہے جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ کمیونل ہندو مسلم جو سوال ہے اس کو یہ حل کرنے کے لیے انہوں نے اس ملک کا ہی بٹوارا کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ثابت یہ ہوا کہ نہ صرف بٹوارے کے وقت بلکہ اس کے بعد آج تک 80 سال گزر چکے ہیں، جس تقریباً 79 جو ہے وہ یہ آزادی کا ڈے دونوں ملک بنا چکے ہیں، تو 80 سال ہی سمجھ لیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمیونل بٹوارا ہوا ہے، اس نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، بلکہ اس نے مسائل کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ایک طرف تو اس بٹوارے نے یا بٹوارے کے اس عمل نے ان دونوں ملکوں کو، جو دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کا جو دعویٰ تھا یا انگریز کا جو دعویٰ تھا کہ ہم ایک سنگین مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ان دونوں ملکوں نے اس کو الٹ ثابت کر دیا ہے، یا یہ اصل مسئلہ تھا ہی نہیں۔ کوئی کمیونل جو ہے وہ چیز جو ہے
या किसी नफ़रत की बुनियाद पर आप किसी मुल्क को या किसी कदीम तहज़ीब को अगर डिवाइड कर देते हैं या तक़सीम कर देते हैं, तो वो लाज़मी है कि वो कोई मसला हल नहीं करेगा बल्कि मज़ीद मसाइल पैदा करेगा। तो हमें ये 80 साला जो तजर्बा है, पिछला जो बँटवारे के बाद की जो हिस्ट्री है, वो हमें ये बताती है कि एक तो ये हिंदुस्तान का बँटवारा फ़ेल हो चुका है और दूसरी तरफ ये हिंदुस्तान-पाकिस्तान का जो हिंदू और मुस्लिम मॉडल है, ये स्टेट का, ये भी सोशल मॉडल फ़ेल हो चुका है। इनका अगर आप देखेंगे, किसी भी हिसाब से आप देखेंगे, हिंदुस्तान ने डेमोक्रेटिक और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। पाकिस्तानी रियासत से क्वालिटी वाइज़ उनका सिस्टम थोड़ा बेहतर था। लेकिन असल बात ये है कि हिंदुस्तान ने भी अपनी सोसाइटी को या अपने लोगों को उस तरह सेकुलराइज़ नहीं किया, या हिंदुस्तान उस तरह का डेमोक्रेटिक कंट्री ना बन सका, क्योंकि उसको 80s के दौरान ही उसको डीरेल करना शुरू कर दिया या उसको रिवर्स करना शुरू कर दिया। जो वेस्टर्न स्टाइल की लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स का जो नैरेटिव होता है, उससे ये डेविएट करना शुरू हो गए और उससे ये हटना शुरू हो गए और उसको रिवर्स करना शुरू हो गए, जिसके नतीजे में आज हमने देखा कि 70 सालों के बाद या 80 सालों के बाद हिंदुस्तान पर कम्युनल फोर्सेस का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो गया और वहाँ जितने भी मसाइल लोगों के थे, वो हल ना होकर एक ऐसे मसले की तरफ वो चले गए, जिसका नतीजा जो है, वो मज़ीद कम्युनलाइज़ेशन हो गई। ना सिर्फ़ हिंदुस्तानी सोसाइटी के अंदर जो है वो हेट्रेड और कम्युनल सर्ज हमने देखी, बल्कि उसको हम बराह रास्त पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी से भी अगर जोड़ कर देखें, तो हमें ये समझ आती है कि पाकिस्तान ने जिस तरह का अपना स्टेट नैरेटिव या ऑफिशियल नैरेटिव बिल्ड किया, उसने हिंदुस्तानी रियासत को भी इतना रिएक्शनरी बना दिया कि उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ भी बदल गईं और वो भी उसी पॉलिसी पर आ गए जो पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी थी। तो किसी हद तक पाकिस्तान ने भी उनको घसीट कर इस तरफ ले आया है। फिर ऐसी आज़ादी को आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो एक एंशिएंट कौमों की जो है वो उखाड़-पछाड़ का बायस बने, एक कदीम तहज़ीब के लुटने, उसके टुकड़े करने का बायस बने। और जिस तरह आपने कहा कि 1.5 से 2 करोड़ लोग अपने घरों से उजाड़े गए और तकरीबन 10 से 15 लाख बंदा कत्ल हो गया, लाखों औरतों की असमत दरी हो गई, 1 लाख के करीब औरतों को अगवा किया गया। और ये भी आज तक नहीं पता चला कि आखिर ये जो बँटवारा था, इसको पीसफुल तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों ना करा सकी, या इसके पीछे ऐसे क्या मार्कात थे, जिसको इन्होंने कम्युनल राइट्स कराए। और कम्युनल राइट्स कराने के बाद जो मसला हल करने जा रहे थे, यानी हिंदू मुस्लिम के बीच में जो टसल थी, उसको हल करने जा रहे थे, उसको इन्होंने इतना ज़हर आलूद कर दिया कि आज पूरा बर-ए-सगीर है, इस जो कम्युनल हेट्रेड है, उसकी ज़हर आलूदगी का शिकार होकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान के बीच में एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। और इसी बँटवारे को और ज़्यादा सिमट करने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, वो दोनों मुल्कों के बीच में खड़ा किया। और इसका जो इसकी जो मुहर्रिक कुव्वत है, रियासत जम्मू कश्मीर की डिवीज़न के और इसके बँटवारे के पीछे, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और वो ये चाहते थे कि इनके बीच में एक तरफ तो मज़हबी कम्युनल जो है वो हेट्रेड को इतना बढ़ा दिया जाए कि ये एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे से लड़ते रहें, और दूसरी तरफ ये जो कम्युनल बंटवारा है, इसको कश्मीर के ऊपर इस अंदाज से इम्प्लीमेंट किया जाए कि इसके ऊपर भी ये लड़ते रहें। तो ये दोनों जो बातें हैं, ये असल में आप अगर देखेंगे तो बड़े पैमाने पर कम्युनल फसादात कराए इसलिए गए थे कि ब्रिटिश लेगेसी को किसी न किसी तरीके से इसी तरह कंटिन्यू रखा जाए।
جو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ہے، وہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو پورے جو ہے وہ ان 80 سالوں میں نظر آ جائے گی کہ انہوں نے ہیٹرڈ کی بنیاد پر ہی اشرافیہ نے یا حکمران طبقے نے اس ریاست کو اینٹی انڈیا نیریٹو کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یہاں پرو پیپلز ڈیموکریٹک یعنی نیشن اسٹیٹ کا جو پروسیس ہے وہ پاکستان کے اندر انہوں نے اس کو بننے ہی نہیں دیا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کا جو انچارج ہے وہ ایک خطے کو، جو ڈومیننٹ خطہ تھا پنجاب کا، وہاں کو بنا رہے تھے، چونکہ یہاں سے جو آرمی تھی انگریز کی، جو مرسنری آرمی تھی نا، اس میں سب سے زیادہ پنجاب کے لوگ تھے۔ تو اس حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اصل میں برٹش لیگیسی کو پنجاب کی فوج، پنجاب کی بیوروکریسی اور پنجاب کی جاگیردار اشرافیہ کے حوالے کر کے گئے تھے برٹش، تاکہ ان کے اس جو انہوں نے اس وقت سوویت یونین کے خلاف جو ایک بفر زون کے طور پر اس کو کریٹ کیا تھا، وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک جدید ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنے، اور یہ ایک ایسی اسٹیٹ بن جائے جو برٹش کے کنٹرول میں نہ رہے یا سامراجی جو پاورز ہیں ان کے کنٹرول میں نہ رہے، چونکہ پاکستان بیسیکلی کولڈ وار ایرا کا پروجیکٹ تھا، جس کو ایک بفر زون کے طور پر انڈیا اور سوویت یونین کے بیچ میں ایک ملٹری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک ملٹری بیس بنا کر اس کو استعمال کرنا تھا کہ یہاں کمیونزم کا اور سوویت یونین کا راستہ روکا جائے۔ اور ان کو یہ شک تھا کہ اگر سوویت یونین آیا، ایون کہ زار روس کے زمانے میں بھی برٹش امپائر کو یہ خطرہ تھا کہ اگر زار روس نے یہاں حملہ کیا تو وہ یا تو وایا افغانستان حملہ کرے گا ہندوستان پر، یا وہ وایا کشمیر کے جو یہ پہاڑی علاقے ہیں لداخ اور گلگت کی طرف سے، جہاں سے تاجکستان کی سرحد ملتی ہے، وایا یہاں سے آئے گا۔ چونکہ پرانے جو ترکمانستان کے ایک بادشاہ تھے جن کا نام تھا سعید خان گرگان، سعید خان گرگان نے بھی کشمیر پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ سردیوں کے موسم میں انہوں نے حملہ کیا اور ان کو لداخیوں نے کشمیر تک پہنچنے نہیں دیا، بلکہ ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے سعید گرگان کی فوجیں لداخ میں پھنس گئیں برف میں، اور ان کو وہاں لداخیوں نے شکست دے کر واپس ترکمانستان کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ چونکہ ترکمانستان کا جو مین ایریا تھا نا، یارکند، یارکند جو تھا جو اس کا کیپیٹل ہوتا تھا، تو یہاں سوویت یونین کا مین جو ایمبیسیڈر بیٹھتا تھا اس وقت، وہ یارکند میں بیٹھتا تھا، اور کشمیر کی جو اس وقت کی جو اسٹیٹ تھی اس کے ان کے ساتھ جو ٹریڈ ریلیشنز تھے وہ موجود تھے۔ اور کشمیر کے مہاراجا نے جب یارکند میں اپنا ایک 4 رکنی ڈیلیگیشن بھیجا، زار روس کا زمانہ تھا، کہ یہ ان کے ساتھ سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتا تھا مہاراجا جموں کشمیر، تو اس وقت راستے میں برٹش برٹش جو جاسوس تھے انہوں نے یہاں سے گزرتے، چونکہ یہ واک اس وقت لوگ واک کرتے تھے، تو ان جاتے ہوئے راستے میں ان 4 ڈیلیگیٹس کو انہوں نے حملہ کر دیا اور 2 کو قتل کر دیا، اور 2 جان بچا کر وہاں پہنچ گئے یارکند۔ تو وہ 6-7 ماہ وہاں رہے، لیکن ان کے ساتھ اس وقت زار روس نے یہ کہا کہ اگر ہم نے کشمیر کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کیے اور ٹریڈ ریلیشن شپ تو آلریڈی ہمارے چل رہے ہیں، اس پر برٹش انڈیا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ برٹش انڈیا جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں انٹرفیئرنس کرے گا۔ پھر 1893 میں یہ جو افغانستان میں جو معاہدہ ہوا تھا، یہ جو 1893 میں، اس میں برٹش امپائر اور زار روس نے یہ طے کیا تھا کہ آپ دریائے آمو نہیں کراس کریں گے،
اور ہم بھی دریائے آمو کراس کر کے سنٹرل ایشیا کی طرف نہیں آئیں گے، تو افغانستان جو ہے وہ بفر اسٹیٹ ہوگا۔ یہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں جو ہے وہ فری زون ہوگا، نہ آپ افغانستان کو کراس کریں گے نہ ہم کریں گے۔ تو یہ پھر یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے، یہ اسی وقت بنی تھی کہ افغانستان کو بفر زون بنا دیا گیا تھا، اور سنٹرل ایشیا تک برٹش امپائر نے نہ جانے کا وعدہ کیا تھا، اور اس طرف سے زار روس نے بھی کہا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے اس طرف۔ تو یہاں تک تو بات یہ بنتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہسٹری میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں کہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے منصوبوں کے تحت نہیں ہوتے ہیں، جیسے سوویت یونین بعد میں زار روس کا تختہ الٹ دیا گیا 1914 میں، اور وہاں سوویت جو ہے وہ سوویت یونین نے کمیونسٹ نظام قائم کر دیا، تو برٹش امپائر کو اور زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب جو ہے سوویت یونین والے ہر حال میں ہندوستان پر برٹش امپائر کا خاتمہ کر کے یہاں بغاوتیں کرا کر وہ یہاں کنٹرول حاصل کریں گے، اور ہندوستان جیسا وسیع و عریض علاقہ اگر سوویت یونین کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو مڈل ایسٹ بھی ان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو پھر اس لیے جو ہے وہ یہاں انہوں نے 100 سال تک اتنا بڑا گیم کیا کہ ایون کہ اگر آپ اسباب بغاوت ہند پڑھیں گے سر سید احمد خان کی، تو اس میں سر سید احمد خان ان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں برٹش امپائر کو کہ آپ یہ ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کو فوج میں ایک جگہ یعنی ایک یونٹ میں بھی نہ رکھیں، بلکہ ان کے یونٹس بھی الگ الگ بنائیں تاکہ ان کے اندر بھائی چارہ پیدا نہ ہو، ان کے اندر آپس میں اتحاد پیدا نہ ہو، تاکہ یہ آپ کے خلاف بغاوت نہ کر سکے۔ یہ 1857 کی بغاوت کے بعد ان کے اندر، ہندوؤں کے اندر بہت بے شمار لوگ جو ہے وہ انگریز نے سامنے لائے، اور مسلمانوں کے اندر بھی، اور پھر ان سے کتابیں لکھوائی گئیں، اور انہوں نے باقاعدہ ہر جگہ یہ ٹیچنگ اور پریچنگ شروع کی۔ پنجابی زبان کو انہوں نے بینڈ کیا، اور سکھوں کے لیے گرمکھی زبان کا جو رسم الخط تھا وہ رائج کیا۔ یہاں سے فارسی ختم کر کے یو پی بہار کی اردو کو یہاں لے کے آئے تھے، تاکہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ آپس میں ایک زبان کی بنیاد پر، جو خاص کر کے پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ایجوکیشن کا میڈیم پنجابی کو بنائے گا، تو ان کے اندر جڑت اور سنگت پیدا ہوگی، اور ایک نیشنلزم پیدا ہوگا پنجابیت کا۔ تو اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ پھر اسی طرح جب افغانستان پر حملے کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے پہلے سندھ کو کیپچر کیا، اور وایا سندھ بلوچستان جو ہے وہ وہاں چلے گئے سندھ کے تالپوروں نے، اور اس وقت جو بلوچستان کا جو خان تھا مہراب خان، مہراب خان ہی شاید نام تھا، انہوں نے افغانستان پر حملے میں برٹش کی ہیلپ کی تھی۔ تو اس طرح ایلیٹ طبقے کو یہ اپنے ساتھ باندھ لیتے تھے ہر خطے کو، اور اس طرح پھر آگے نیچے عوام میں ان کے ذریعے ڈویژن کریٹ کر لیتے تھے۔ برٹش نے بہت بڑے پیمانے پر یہاں یہ ٹیچنگ اور پریچنگ شروع کی کہ مسلمانوں کو کہا کہ رنجیت سنگھ نے آپ کی مسجدوں میں گھوڑے باندھے تھے، آپ کے مذہب پر پابندی لگائی تھی، آپ پنجاب میں اذان نہیں دے سکتے تھے، اور سکھوں کو کہا کہ آپ کے گروؤں کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا، اور مسلمان آپ کے مذہب سے نفرت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ یہ جو سکھ ہیں یہ تو فرقہ ہی ہندو فرقہ ہے، یہ چونکہ انگریزوں نے ہی اس کو الگ بنایا تھا، یہ پہلے نانک پنتھی ہندوؤں کا ہی ایک فرقہ کنسیڈر ہوتا تھا، تو ان کو ان کی زبان گرمکھی کرائی گئی، اور پنجابی ہندوؤں کو کہا گیا کہ آپ کی زبان ہندی ہے، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کی زبان اردو ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ڈویژن کو انہوں نے بڑے سائنٹیفک انداز سے اور بڑے ایڈوانس بنیادوں پر لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے گئے، اور پھر اس کو انجیکٹ کرتے کرتے 100 سال کے بعد اس کو ٹو نیشن تھیوری میں کنورٹ کر کے ہندوستان کا ایسا بٹوارا کرایا کہ جس میں پنجاب کا بٹوارا ہو گیا، کشمیر کا بٹوارا ہو گیا، بنگال کا بٹوارا ہو گیا، سندھ جو تہذیب کا گہوارہ تھا،
पंजाब जो इस इंडस सिविलाइजेशन का गहवारा था या मेन सेंटर था, जहाँ सारे लोग मिल-जुल कर रहते थे और एक तहज़ीबी इन्फ्लुएंस के अंदर अपनी ज़िंदगी गुज़ारते थे। उनका वे ऑफ लाइफ़ बिल्कुल एक ही तरह का था। वो चाहे बलूचिस्तान के मकरान तक के लोग हों या कश्मीर के पहाड़ों तक के लोग हों, इनका रहन-सहन जुदागाना नहीं था। माशरत एक थी, मज़हब, धर्म यहाँ अपने-अपने थे। पहले भी यहाँ बहुत सारे हिंदू धर्म के ज़माने में बुद्धिज़्म का ज़ोहूर हुआ, जैनिज़्म का ज़ोहूर हुआ, जिन्होंने हिंदुओं की बेशुमार तालीमात को रिजेक्ट किया और बड़े पैमाने पर आपने इसकी की। तो फिर जब इस्लाम आ गया, तो डेफ़िनेटली उन्होंने भी यहाँ इसको एक बाकी जो फ़िरके हैं, उनकी तरह एक फ़िरके के तौर पर कबूल कर लिया था और अपने समाज का इसका हिस्सा बना लिया था, और 1000 साल तक इतनी इंटरमिंगल हो चुका था ये समाज कि हिंदुओं को तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ब्रिटिश ने आकर फिर जब ये देखा कि यहाँ लोग किसी और तरीके से इनको एक-दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, तो यही वाहिद तरीका है। फिर उन्होंने 100 साल तक इसकी टीचिंग और प्रीचिंग की और एंड पर टू नेशन थ्योरी, आप ये इनकी मुनाफ़िकत देखें कि पूरे यूरोप में जब भी जिन-जिन कंट्रीज़ में, ख़ास करके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में एम्पायर का खात्मा करके वहाँ जब जदीद बुनियादों पर सरमायादाराना डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बनाई गई, तो बाकायदा जागीरदार तबके का जो निज़ाम है, बादशाह है, तो उसके तख्ते उल्टे गए, चूँकि उसमें मज़हब बड़ा सेंट्रल रोल प्ले करता था। लेकिन जदीद जो नेशन स्टेट बनाई गई, उसमें ये कहा गया कि अब मज़हब की बुनियाद पर या मज़हब की गाइडेंस से रियासत नहीं चलाई जाएगी, बल्कि ये सेकुलर बुनियादों पर जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं या स्टेट के अफेयर्स हैं, वो प्योरली इंसानों के बनाए हुए कानून की बुनियाद पर चलाएँगे। चूँकि ये जो रियासत का इदारा है, ये इंसानों का बनाया हुआ है, तो ये डाइविन गाइडेंस से नहीं चल सकता। तो फिर वहाँ सेकुलर बुनियादों पर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और एक इलाके, ज़ुबान, कल्चर, तहज़ीब, सकाफ़त, एक निज़ाम और एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के तहत जो इलाके अपने एक निज़ाम के तहत रहे थे, उनकी बादशाहतों के निज़ाम को कन्वर्ट करके नेशन स्टेट बनाया गया। तो वहाँ सेकुलरिज़्म को बुनियाद बनाया गया नेशन स्टेट का। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जब हिंदुस्तान से अपनी एम्पायर का ख़ात्मा करने लगे, तो यहाँ कहने लगे कि आप हिंदू और मुसलमान एक 2 कौमें हो। इनको जदीद नेशन स्टेट नहीं बनने दिया गया, बल्कि वापस उसी जागीरदाराना आइडियोलॉजी की तरफ धकेल दिया और हिंदू और मुस्लिम सोशल मॉडल की बुनियादों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को क्रिएट किया। नेहरू वगैरह जो लोग थे, वो जदीद यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए थे, वो कि जनाब भी जदीद यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हुआ था। लेकिन इन लोगों को ये समझ थी कि जदीद नेशन स्टेट की जो बिल्डिंग है, वो रिलीजियस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बिल्ड नहीं हो सकती है। तो उन्होंने वहाँ सेकुलर रियासत की फाउंडेशन बनाई, जिसका उनको फ़ायदा भी हुआ और हिंदुस्तान किसी हद तक इंटेग्रेट होता गया और एक एक नेशनल मार्केट उनकी वजूद में आ गई और किसी हद तक वहाँ डाइवर्सिटी को भी कबूल किया गया। चूँकि यहाँ मैंने कहा कि हज़ारों सालों तक यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मौजूद रही है। ये इंडस वैली और गंगा जमुना तहज़ीब के मेन खद्दो-ख़ाल या फीचर्स थे कि जिसमें डाइवर्सिटी थी, हर तरह की डाइवर्सिटी, लोगों के अंदर डाइवर्सिटी थी, कबायली डाइवर्सिटी थी, कास्ट डाइवर्सिटी थी, धर्म की डाइवर्सिटी थी। इवन हिंदुओं के अंदर भी बेशुमार अकायद होने के बावजूद वो सारे लोग अपने आप को हिंदू धर्म से ही जोड़ते थे। वो कि हिंदू लफ्ज़ तो शायद बाद में आया, लेकिन बहरहाल जो भी इस खित्ते का धर्म था, वो ऐसे ही था। तो उसमें बलूचिस्तान को आप देख लें आज, कत्लो-गारतगरी बलोचों की हो रही है। सिंध के अंदर देखें कितनी बेचैनी है और सिंध के जो लोग एक तहज़ीब का मेन गहवारा थे, किस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उनकी ज़ुबान, उनकी आबादी को इस अंदाज़ से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई कि सारे हिंदुस्तान से आए हुए लोगों को एक बड़े-बड़े इनके शहरों में बसाकर इनके तहज़ीबी मराकज़ को मुकम्मल तौर पर उनका जो रुझान था
उनकी जो टेंडेंसी थी और उनका जो मेन जो शहर जिस तरह एक प्रोसेस के तहत बनते हैं, उनकी सोच, उनका कल्चर वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और वहाँ नए आने वाले लोग हैं, ना ना सिर्फ सिंधु तहजीब या सिंधु देश के मकामी कल्चर में जामना हुए, बल्कि वो अपने ही इलाकों जहाँ हिंदुस्तान से आए थे, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ के कल्चर, वहाँ के खान-पान, रहन-सहन को लेकर ही यहाँ अपने आप को सिंधियों से अलग करने लगे, जबकि सिंधियों ने उनको अपने सबसे एडवांस और सबसे तरक्की याफ़्ता सहूलतों वाले शहर उनके हवाले किए, लेकिन उसका नतीजा इतना अच्छा ना निकला। वो नए आने वाले सिंधी बनने की बजाय वो महाजर बन गए और यूपी, बिहार और वो जो हिंदी बेल्ट के लोग थे, वो अपने कल्चर को अलग-थलग करके अपनी अलग कौमियत महाजर के तौर पर कहने लगे, जबकि महाजर तो किसी जगह आरज़ी रहने वाले बंदे को कहा जाता है। तो ये पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी थी कि इस रियासत को उसी ब्रिटिश लेगेसी के ऊपर चलाना है और इसको डिवाइड करना है। हर मोहल्ले से लेकर हर सूबे तक इन्होंने डिवीज़न क्रिएट की। फिर उस बुनियाद पर आप देखें कि सिंधी महाजर फ़साद कराए, सिंधी पठान कराए, फिर क्या नहीं हुआ वहाँ। तो वहाँ एक रियासत जो है वो बिल्कुल बुरे तरीके से नाकाम हो गई। बलोचों को उनके अपने हकूक देने की बजाय उन पर बार-बार फ़ौजकशी की गई, कत्लो-गारतगरी की गई और उसके बाद पश्तूनों के यहाँ एक अमरीका के प्रोजेक्ट के तहत जहाद शुरू कराया गया और वहाँ के कबायली माशरे को मुकम्मल तौर पर एक ऐसे इस्लामाइज़ेशन के प्रोसेस में डाल दिया गया, जहाँ आज पश्तूनों को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसका किस तरह कत्लेआम कर रहा है और वो बेचारे पिछले 40-45 सालों से उसी मज़हब के नाम पर, फ़िरकों के नाम पर एक-दूसरे की नस्लकुशी कर रहे हैं और उनकी अमेरिका ने भी बमबारी की, सोवियत यूनियन ने भी यहाँ आकर उनको मारा, फिर पाकिस्तान अब उनको मार रहा है और वो आपस में भी लड़ रहे हैं और दहशतगर्दी का शिकार हैं और खुद दहशतगर्दी एक-दूसरे के खिलाफ भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ भी कर रहे हैं और वो ग्रुप्स जो हैं, वो पाकिस्तान के ही क्रिएटेड हैं और उसको फंडिंग सऊदी अरब और अमेरिका ने की थी और पाकिस्तान ने इनको ट्रेनिंग दी थी और वो आज पाकिस्तान ने उनको कामयाबी से वहाँ हुकूमत दिलवाई थी तालिबान को, जो मेडिवल ज़माने की सोच रखने वाले 7वीं सदी में अफ़गानिस्तान को ले गए हैं और वहाँ जब उनसे पूछा जाता है कि यहाँ आपने बच्चियों की एजुकेशन बैन कर दी, जदीद सहूलतें सारी ख़त्म कर दी, तो कहते हैं कि मदीने की रियासत में तो ये सब कुछ नहीं था। तो हम जो है वो मदीने की रियासत कायम कर चुके हैं, यही इस्लामिक रियासत होती है। तो गोया हमारे यहाँ इस्लामिक रियासत का ये तसव्वुर है कि जो तमद्दन की तरक्की है, उसको ख़त्म करके हमने कदीम किसी कबायली माशरे में जाकर ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो ज़ाहिर है ये तो एक हलाकत ख़ेज़ किस्म का नज़रिया है, तबाहकुन नज़रिया है कि आज आपके लोगों को ये समझ नहीं पैदा हो रही है कि तमद्दन क्या है, तहज़ीब क्या है, सकाफ़त क्या है, मज़हब क्या है और इनका इंसानों की ज़िंदगी, इंसानों के समाज से क्या ताल्लुक है। हम हर चीज़ को मज़हब, धर्म की उसमें लपेट चुके हैं, चादर में लपेट चुके हैं और हर चीज़ को अक़ीदा बना चुके हैं। जबकि तमद्दन का मज़हब, धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये ख़ालिसतन इंसानी ज़रूरियात पर मुनहसर होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को तरक्की देने के लिए, अपने समाज में बेहतर सहूलियात पैदा करने के लिए, इंसानों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए जो तरक्की करता है, उसका नाम तमद्दन है। तहज़ीब उन असूलों और उन वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ को कहा जाता है, जो किसी ख़ास खित्ते में रहने की वजह से जिस तरह कल्चर और ज़ुबान पैदा हो जाती है, इसी तरह इंसानों की तहज़ीब भी पैदा होती है। ये किसी इंसानी ग्रोह की शऊरी कोशिशों का नतीजा नहीं होता।
ہوتا ہے، بلکہ انسانوں کے گٹھے رہنے سے جو سماج کے اندر پروسیس چلتا ہے، جو ہم اپنی ویلیوز پیدا کر لیتے ہیں، یہ اسی کا نام تہذیب ہے۔ اور اسی طرح جو تمدن ہے وہ انسان کی شعوری کوششوں کا نام ہے، اور انسان تمدن خود کریٹ کرتا ہے اور دوسرے انسانوں سے یا دوسرے گروہوں سے بھی تمدن لیتا ہے۔ جس طرح امریکہ ترقی کرتا ہے یا کوئی ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کرتا ہے، تو وہ صرف امریکہ تک تو محدود نہیں رہتی ہے، وہ تو ساری دنیا کے انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور چاہے وہ کوئی میڈیکل کی ایجاد ہو، کوئی اور ٹیکنالوجی کی ایجاد ہو، اس سے ساری دنیا استفادہ کرتی ہے یا فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ اور ہندوستان کا جو بٹوارا کیا گیا تھا وہ بری طرح فیل ہو چکا ہے۔ اب بھی اگر ہمارے لوگوں نے، برصغیر کے لوگوں نے اس پر سر جوڑ کر غور و فکر نہ کیا اور آپس میں مل بیٹھ کر اس کا کوئی امیڈیٹلی حل تلاش نہ کیا، تو یہ خطے مزید چیر پھاڑ کا شکار ہو کر یہ بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ایک بار پھر کسی بڑی طاقت کے انفلوئنس میں چلا جائے گا۔ انفلوئنس میں تو آج بھی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی طاقت کھو دے گا، اپنا کلچر، اپنی تہذیب کے اندر بھی یہ بہت بڑا فرق پیدا کر چکے ہیں۔ اس بٹوارے نے ہی بہت بڑا ڈنٹ پیدا کر دیا ہے۔ تو اب ان سب چیزوں کو درست کرنے کا وقت آ چکا ہے کہ اس بٹوارے کو اگر ہم انڈو نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو برج تو کیا جا سکتا ہے۔ آپس میں بارڈر کھولے جائیں، کلچرل ایکسچینج ہوں، ٹریڈ 100% کھولی جائے، دوسری طرف ایران کی طرف ٹریڈ کھولی جائے، تو پاکستان کی ریاست جو بالکل اکنامکلی کلیپس ہو چکی ہے، جو ان کے اپنے منسٹرز کہہ چکے ہیں کہ یہ سسٹم کلیپس ہو چکا ہے، جب اس سسٹم کو چلانے والے اس کی ناکامی کا اعتراف کر چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بٹوارا بھی برے طریقے سے فیل ہو چکا ہے۔ اور پاکستان کی جو اکانومی ہے، 1 ارب ڈالر کے لیے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک کی منتیں ترلے کرتی ہے ہر سال۔ تو اگر ہندوستان سے یہ فل ٹریڈ کھول دیں گے تو ان کو 20-25 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ٹریڈ سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو 1 ارب کے لیے منتیں کرنے والا ملک ہندوستان سے صلح کر کے، ہندوستان سے دوستی کر کے، فل ٹریڈ کھول کر 20-25 ارب سالانہ کما سکتا ہے، اور اسی طرح ایران کے ساتھ ٹریڈ کھول کر وہاں سے بھی 10 ارب ڈالر سالانہ کما سکتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی ریاست پر جو قابض اشرافیہ ہے یا ایلیٹ ہے، یہ اس کو عوام کی ریاست بننے ہی نہیں دے رہے ہیں، اور یہ اسی طرح ایلیٹ طبقے کی اسٹیٹ بنا کر اس پر قابض ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ جو ہے اس ریاست کا یہی ایلیٹ طبقہ اٹھا رہا ہے۔ ساری دولت یہ لوٹ چکے ہیں، سارے وسائل یہ لوٹ چکے ہیں، اور باہر کے بینکوں میں لے جا کر جمع کرا چکے ہیں۔ تو ہم یہ ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کے بغیر آج کی جدید ریاستیں سروائیو نہیں کر سکتی ہیں۔ کسی اسٹرانگ اکنامک سسٹم کے بغیر آج کی جدید ریاستیں نہ تو وہ قومی ریاستیں کہلا سکتی ہیں، اور نہ ہی وہ کسی صورت ترقی کر سکتی ہیں۔ ایک فیوڈل مذہبی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آج کی جدید ریاست کے اداروں کو آپ نہیں چلا سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو فریب، دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی جاوید صاحب، آپ نے شروع سے ہی ہسٹری کی جو بات کی، تمدن کی جو بات کی، اگر ہم اس میں کوئی انسان جائے تو یہاں پہ تو کسی مذہب کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون پارسی ہے، کون یہودی ہے، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، اور لوگ مل جل کے اس طرح رہتے تھے۔ جب برٹش آئے تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی، تو اس میں کچھ جاگیرداروں ان کو جو بھی آپس میں ملا لیا۔ اگر ہم ابھی فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو وہی پالیسی جو ہے امریکہ کی ابھی تک جیسے جاری ہے، اور وہاں پہ انہوں نے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ملٹری کو، جو ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں آئی، ڈیموکریسی کے تو ان کا کچھ خیال نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کہہ رہے کہ اگر آرمی یہ سوچے، عوام کا سوچے، پیسے کمانے کا سوچے، اکانومی کی اچھائی کا سوچے، تو یہ اسٹیپس لے سکتی ہے انڈیا کے ساتھ اس طرح۔ لیکن کیا کریں کہ امریکہ نے بھی جو ہے پاکستان کو ایک جو ایٹمی ریاست بننے کی اس میں مدد کی، تو
جو یہ شرفا اور ایلیٹ اور یہ جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، جو ایلیٹ طبقہ ہے پاکستان میں، سبسڈی حاصل کرتے ہیں، عوام کا خون نکل رہا ہے، اور وہاں پہ جو ہے ان کو بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، زچہ بچہ کی سب سے زیادہ موتیں پاکستان میں ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے بدترین ملک ہے، اور اکنومی کے، تعلیم، صحت، ہر کسی کے، لیکن ان کو جو ہے ایک جو طاقت ملتی ہے کہ بھئی ہم ایٹمی ملک ہیں، ہم اسی طرح جو ہے قابض ہی رہیں گے، اور دوسری طرف امریکہ بھی جو پہلے سپورٹ کرتا تھا کہ بھئی وہاں پہ سیکولرزم، جس طرح آپ کہتے ہیں سیکولر اسٹیٹس کو اپنے ملک میں، لیکن ہندوستان کے لیے انہوں نے یہ ڈیوائڈ کا ماڈل چنا، تو ابھی وہی ہو رہا ہے، امریکہ جو ہے اسی طرح، تو یہ کون سی لیڈرشپ اٹھے گی، کس طرح یہ چینج آئے گا، اور یہ جو پاکستان ثالثی کا بھی دکھاتا ہے دنیا بھر کو، تو پاکستان اسرائیل سے کس طرح جو ہے ہم جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں جس طرح ظلم ہوا ہے، ریاستی جبر ہوا ہے، تو اسرائیل اور اس کی جو ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، یا جس طرح یہ ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ جو مکہ ایگریمنٹ ہے، وہاں پہ بھی جو یہ مبہم چیزیں ہیں، لیکن اس میں بھی کون سا جو ہے وہ، اگر ایک ملک حملہ کرے تو وہ دوسرا اس پہ کرے گا، یہ تو لگتا ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے ایسا کچھ واضح کیا ہے، تو اب اس میں گلوبل آرڈر جو ہے ابھی یہاں پہ مڈل ایسٹ میں ہے، اور امریکہ کی تو وہی ایک سیم جو لیگیسی آپ کہہ رہے ہیں برٹش، اور یہاں پہ بھی لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہے نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کو اور جو ہے مزید پنپ رہے ہیں، اور لوگ جو کہ مزید ڈیوائڈ پیش کر رہے ہیں، مزید مذہب کو اتنا لوگوں کے اندر دماغوں میں ڈھونس رہے ہیں کہ ان کی پالیسی کامیاب ہی رہے، تو یہ چینج پھر کس طرح آئے گا، اور خاص طور پہ کشمیر میں جو حالات ہیں، آ، ابھی جیسے الیکشن کا کھیل ہوتا ہے وہاں پہ، اور جس طرح ابھی ریسنٹلی اب اس میں آپ نے کچھ کلپس بھی بھیجے تھے کہ وہ جموں میں جو پاکستانی میڈیا جو اس کا دوغلا پن دیکھیں کہ جموں کشمیر میں جو انڈین آرمی ہے اس کا ایک آپ نے کلپس جو بھیجے، وائس کلپس، تو وہاں کی صورتحال کتنی بہتر ہے، اور پاکستان آرمی یا پولیس اس سے وہ کتنے جو ہے وہ اگر آپ کمپیئر کریں، اور یہاں پہ جو ہے وہ مسلسل ظلم جاری ہے ریاست کا، تو یہ اب اس میں احساس کس طرح ہوگا، یا لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں، کشمیری لوگ کیا کر سکتے ہیں، عام جو ہمارے عوام ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، جو نوجوان ہیں، ان کو یہ اویئر کرانے کی ضرورت ہے، تو اس میں کیا کیا اقدامات ہم اٹھا سکتے ہیں؟ جی، بہت شکریہ۔ یہ جو سوال ہے اصل میں ایک ایک سوال آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پر اگر ایک پورا دن بھی لگ سکتا ہے، تو میں اس کو بالکل جی، مختصر ملتی انداز ہیں میں ساری آپ کی باتیں، گلوبل آرڈر بھی اس کا حصہ ہے، پاکستان کا جی، جو ایٹمی ہے وہ بھی اس پہ ہے، تو یہ ساری جیسے مکس چیزیں ہیں، تو ایک ایلیٹ بھی تو پاکستان اسی پہ ہی وہ ان کا پاور ہولڈ جو ہے اسی وجہ سے ہے نا کہ بھئی ہمیں ایٹمی طاقت ہے، بی ایل اے ہمارا کیا کر لے گی، کوئی ہمارا کیا کر لے گا، تو ہم اپنی عیاشیاں جاری رکھیں گے، اور کسی کو حقوق دیں یا نہ دیں، تو پھر بالکل۔ کیا کیا جا سکتا ہے ایسے میں؟ تو دیکھیں، یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے لیے تو میرے خیال میں کوئی ایسا راستہ موجود نہیں ہے کہ یہ جب تک کہ پرو پیپلز اسٹیٹس نہیں بنتی ہیں، ان کا سروائیول تو پاسبل نہیں ہے، چاہے ہم جتنی مرضی خوش فہمیاں پال لیں، چاہے ہم جتنی مرضی جو ہے وہ مذہبی کہانیاں کر لیں، اور ان ملکوں کو بھگوان اور خداؤں کے نام پر، دیوتاؤں کے نام پر جتنا مرضی تقدس کا روپ ان کو دے دیں، یہ جو دونوں ریاستیں ہیں، جب تک عوام کی مرضی سے ان کا نظام نہیں چلایا جاتا ہے، عوام کی خوشحالی، جنتا کی سہولیات کے لیے، ان کی تعلیم، ان کے جو بیسک جو ریاستوں کے کام ہیں، جب تک اس طرف یہ ریاستیں نہیں آتی ہیں، ان کی سروائیول پاسبل نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو عوام ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہ غریبی جو ہے وہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ غریبی جو ہے وہ اسی خطے میں ہے۔ پاکستان میں 16% ایسے لوگ ہیں جو سخت ترین غریبی کا شکار ہیں، اور ہندوستان میں بھی ایسے تقریباً لوگ ہیں جو سخت غریبی کا شکار ہیں، یعنی وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو باقی جو پاکستان کی پاپولیشن ہے، تقریباً 45% پاپولیشن بلو پاورٹی لائن ہے۔ تو ایکسٹریم پاورٹی جو ہے
وہ 16% ہے، یہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے۔ اسی طرح انڈیا میں بھی یہی ہے، لیکن انڈیا نے کافی حد تک لوگوں کو غریبی سے نکالا بھی ہے، جس طرح چائنا نے نکالا ہے، انڈیا نے بھی کافی اقدامات کیے ہیں۔ لیکن انڈیا نے بھی جب یہ جو سیٹ اپ چینج کیا ہے، تو وہاں سماج کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے مذہبی ہیٹرڈ اور وہی کمیونلزم کا سہارا لیا ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں بھی یہ سب کچھ مکمل طور پر ڈی ریل ہو چکا ہے، اور ایک ڈیموکریٹک فنکشننگ ڈیموکریسی میں جب اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کی ڈکلائننگ شروع ہو جاتی ہے۔ گو کہ امریکہ میں بھی یہی ہوا ہے، اور رائٹ ونگ کا جو ابھرنا ہے وہ تقریباً ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا جو کیس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں تو ایک بالکل اتھارٹیرین فوجی اسٹیٹ ہے، اور آگے جو ہے وہ انہوں نے آگے بندے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو فنکشن ہے، جو انچارج پاور سینٹر ہے، وہ فوج ہے۔ تو جب تک ہم اس پورے کنٹرول کو نکال کر ایک پیور ڈیموکریٹک پرو پیپلز سیٹ اپ پاکستان میں قائم نہیں کر لیتے ہیں، اس وقت تک بلوچ بھی مرتا رہے گا، پشتون بھی مرتا رہے گا، سندھی بھی مرتا رہے گا، اور کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگ بھی اب مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ریاست لوگوں کو مار کر، قتل کر کے، جبر و تشدد سے ان کو رکھنا چاہتی ہے، جبکہ آسان ترین کام یہ ہے کہ ان کو بنیادی سہولتیں دی جائیں، جتنی ریاست کی انکم ہے وہ یہاں کے لوگوں پر خرچ کی جائے، اور اپنے جو ملٹری ایکسپینڈیچر ہیں وہ بالکل کم کر دیے جائیں، لوٹ مار کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ ہوگا تب کہ یہاں ایک ٹرانسپیرنسی کی بنیاد پر ایک ایسا ڈیموکریٹک سیٹ اپ قائم کیا جائے گا جو عوام کی مرضی سے چلے، اور عوام ہی اس کو ریپلیس کرنے اور اس کو دوبارہ بدلنے کے صلاحیت رکھتے ہوں۔ جب آپ ڈیموکریسی میں، فنکشننگ ڈیموکریسی میں آتے ہیں، تو آپ کو یہ کام اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ نے 4-5 سال کے بعد بدل جانا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں ایک ایسا سیٹ اپ ہے کہ جو پرماننٹ ہے، اس کے آگے دکھاوے کے لیے جو گورنمنٹس کھڑی کر دی جاتی ہیں اور جن کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو ہٹا کر اپنی مرضی سے کوئی نیا گروپ کھڑا کر کے وہ اگلی دفعہ لے آتے ہیں۔ تو اس سے بڑا سخت قسم کا اضطراب پیدا ہو گیا ہے سوسائٹی کے اندر، سخت قسم کی سول سوسائٹی اور ملٹری کے درمیان سخت فصل پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ ملٹری نے ایک فائنینشیل ادارے کا روپ بھی دھار لیا ہے، وہ ایک سیکورٹی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا فائنینشیل ادارہ بن چکا ہے، وہ ایک طبقاتی ادارہ بن چکا ہے، جو اس ریاست کے ایک اچھے خاصے دولت کے ایک حصے پر جو ہے وہ اس کا کنٹرول حاصل ہو چکا ہے۔ تو جب آپ کے پاس دولت آ جاتی ہے تو لازمی طور پر آپ پولیٹیکل پاور کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں، آپ سوشل اور کلچرل جو ہے وہ اس کے افیکٹس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں ویزیبل ہے سب کچھ، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب جو گلوبل سطح پر اگر ہم دیکھیں، تو آپ مڈل ایسٹ کو اگر آپ دیکھیں گے، تو یہ جو انہوں نے مکہ ایگریمنٹ کیا ہے، یہ انہوں نے امریکہ کی مرضی سے کیا ہے۔ آپ ترکی کو دیکھیں، ترکی نیٹو کا ممبر بھی ہے اور امریکہ کے بہت قریب ہے، اور اسی طرح سعودی عرب کو آپ دیکھیں، وہ مکمل طور پر امریکہ کے قریبی دوست ملک ہے۔ پاکستان کے حکمران طبقے یا پاکستان کی فوج تو چلتی ہی امریکہ کی مرضی سے ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کسی صورت ایسا تو کوئی الائنس بنا نہیں سکتے ہیں جس میں امریکہ کی مرضی شامل نہ ہوتی۔ اور اب جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے، اس نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ بہت اچھا کیا ہے کہ ہمارا برڈن جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے سیکورٹی برڈن کم ہوتا جائے گا۔ امریکہ نے اب جو نئی پالیسی جو انہوں نے اختیار کی ہے، وہ برڈن شیئرنگ اور نیو سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں ہر خطے میں۔ یہ اپنے ملٹری بیسز کو کم کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا میں، اور جو ہے وہ وہاں اس خطے میں جو طاقتور کنٹریز ہیں ان کے الائنسز بنا کے، یا ان کے یا وہ خود اگر اس علاقے کی سیکورٹی کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو یہ ان کے کنٹرول میں دینا چاہتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں یہ سارا جو کنٹرول ہے یہ اسرائیل کے کنٹرول میں دینا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ چونکہ وہاں کی جو پبلک ہے وہ تو بہت ہاسٹائل ہے، چونکہ اسرائیل نے جینوسائیڈ کر دیا ہے غزہ میں، اور وہ دوسرے ملکوں کے خلاف جنگیں کر کے ان کو سپریس کر کے ان پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو جو کسی حد تک اس کے جو بیلنسنگ پاور تھی وہ ایران تھی،
تو انہوں نے پہلے عراق کو ختم کیا، لیبیا بھی ہاسٹائل تھا اس کو ختم کر دیا، شام ہاسٹائل تھا شام کو ختم کر دیا، ایران جو ہے وہ لسٹ میں آخری تھا، تو ایران کو یہ ختم کر کے وہاں بیلنس آف پاور ایک طرف کرنا چاہتے ہیں، چونکہ عربوں کا یہ وہ کنسپٹ ہے کہ شیعہ ایران کو قبول نہیں کرنا، لیکن اسرائیل کو کی یہودی ریاست کو قابل قبول کر لیں گے وہ۔ تو یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ جو امت کا کنسپٹ ہے، مسلمانوں کے بھائی چارے کا کنسپٹ ہے، یہ ایک فیک عام لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، عام لوگوں کے اندر فالس ہوپ، جن کو ہم کہتے ہیں نا فالس ہوپس کریٹ کرنے کے لیے یہ ایک کنسپٹ کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ہم ایک ہی امت ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس طرح کا پولیٹیکل نیریٹو بنا کر عام لوگوں کو فالس ہوپس میں رکھا جاتا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے ایسے ہی ایلیٹ طبقہ کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی صرف ایک ملک نہیں ہے، آپ مسلمانوں کے جتنے بھی ممالک ہیں آپ ان کو دیکھ لیں گے کہ وہ اپنے مذہب کو بنیاد بنا کر اپنے اپنے ملکوں میں ڈیموکریسی نہیں آنے دے رہے ہیں، اور وہ اپنے مولویوں کے ذریعے یا مذہبی پیشوائیت کے ذریعے یہ باتیں بھی کرواتے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ تو مغربی سرمایہ دارانہ ملکوں کا نظام ہے، تو ہم تو ایک اسلامک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسلامک ڈیموکریسی جو ہے وہ مغربی ڈیموکریسی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کو وہ ڈیموکریسی ہی کہتے ہیں، جبکہ کسی مذہب کا کسی ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نہ ہی کسی مذہب نے کوئی اسٹیٹ کریٹ کی ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی مذہب نے کوئی تہذیب کریٹ کی ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ریاستیں ہیں یہ اپنا روپ بدلتی رہی ہیں، ایک زمانے میں صرف کنبے کے سربراہ کی اپنے کنبے کی حکمرانی ہوتی تھی، پھر وہ کلان جو ہے وہ ٹرائبز میں کنورٹ ہوا اور پھیلا، تو وہ ٹرائبل اتھارٹی بنی، تو ٹرائبل اسٹیٹ بنی، پھر ٹرائبل اسٹیٹس جو ہے وہ پھیل کر فیوڈل اسٹیٹس بنی، جس میں بہت سارے قبائل نے اکٹھے ہو کر ایک علاقے پر قبضے کیے اور وہاں ایک فیوڈل اتھارٹی قائم کی، پھر فیوڈل اتھارٹی کو چینج کر کے سرمایہ دارانہ اتھارٹی بنائی گئی، اور سرمایہ دارانہ اتھارٹی کو بدل کر سوشلسٹ ریاستیں بھی بنی۔ تو یہ ریاستوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ مذہب کیسے دے سکتا ہے، جبکہ ریاستوں کا جو بنانا یا بگڑنا ہے، ان کی جو تشکیل ہے یہ تو تمدن کی ترقی سے ہوئی ہے۔ ہم ایک زمانے میں قبائلی سوسائٹی تھے، پھر ہم جاگیردارانہ سوسائٹی میں بنے، تو ان تمام سوسائٹیز کے جو ذرائع پیداوار تھے یا پیداوار رشتے تھے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے، تو اسی حساب سے ان کی پولیٹیکل اتھارٹی بھی تھی۔ تو ظاہر ہے اگر ہم اتھارٹی اسٹیٹ کو کہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس نے کئی روپ بدلے ہیں، اور اب بھی یہ اپنے روپ بدلنے کے لیے، یعنی جوں جوں تمدن کی ترقی ہوتی ہے تو اسٹیٹ بھی اپنا روپ بدل کر نئے روپ میں سامنے آ رہی ہے، تو اس لیے اس کا کسی مذہب سے سرے سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف ان سوسائٹیز کے اندر یہ چیز چلائی جاتی ہے جہاں لوگوں کو مذہب کے نام پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مذہب کا ایک پہلو اسپرچل ہے اور دوسرا پہلو یہ پولیٹیکل ہے کہ عوام کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، تو اس کے علاوہ اس کا کوئی اور فنکشن نہیں ہے۔ یہ مسلم ملکوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ امریکہ کے یا ویسٹرن سوسائٹیز کی یا سرمایہ دارانہ جو سہولتیں ہیں یا رحمتیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو وہ تو سب ان کو پسند ہیں، جتنی انہوں نے ایجادات کی ہیں وہ تو سب مولویوں سمیت سب کو پسند ہے، لیکن وہ خود یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، چونکہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دیتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر تمدن بدل جاتا ہے، سوسائٹی کے اندر تمدن بدلتا ہے تو سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ بدل جاتا ہے، سوسائٹی کا سٹرکچر بدلتا ہے تو اس کی سمجھ بوجھ جو ہے سوسائٹی کی بدل جاتی ہے، اور وہاں جو پرانے عقائد ہوتے ہیں یا پرانے نظریات ہوتے ہیں وہ چیلنج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت اپنے تمدن کو بدلیں، اس لیے یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست قائم کریں گے۔ مدینے کی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہاں بجلی ہوگی، نہ پانی ہوگا، نہ کوئی گاڑی ہوگی، وہاں گدھے گاڑیاں چلیں گے اور گھوڑے اور اونٹ چلیں گے، تو یہ تمدن کی ترقی کے خلاف ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست کا۔ مدینے کی ریاست
اگر وہاں رشوت نہیں چلتی تھی تو اس کو تو یہ فالو نہیں کریں گے، اگر انصاف تھا تو اس کو تو یہ فالو نہیں کرتے ہیں، استحصال نہیں تھا تو اس کو تو یہ فالو نہیں کریں گے، قتل و غارت گری نہیں تھی تو اس کو تو یہ فالو نہیں کریں گے۔ یعنی یہ کام تو یہ آپ دیکھ لیں کہ رشوت ستانی بھی ہو رہی ہے، اپنے عوام کا قتل عام بھی ہو رہا ہے، جبر بھی ہو رہا ہے، ہر طرح کی آزادی بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے مسلم معاشروں میں ناپید کر رکھی ہے۔ وہ حکمران طبقے فاسق ہوں، فاجر ہوں، منافق ہوں، قاتل ہوں، بدماش ہوں، زانی ہوں، لٹیرے ہوں، ان کے لیے تو صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ وہ اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ اسلامی حکمران ہیں تو ان کو اسلامی مان لیا جائے گا۔ سعودی عرب میں بادشاہت ہے تو وہ بھی اسلامی ہے، ایران میں ملائیت کی اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے وہ بھی اسلامی ہے، افغانستان میں طالبان کا جبر و تشدد اور دہشت گردانہ قسم کا ایک گروہ کی سخت قسم کی ظالمانہ ڈکٹیٹرشپ ہے وہ بھی اسلامک ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر جو ہے وہ نظام الٹا چل رہا ہے، پیچھے فوج بیٹھی ہوئی ہے، سب کو کنٹرول کر رہی ہے، سوسائٹی کے اندر فرقہ واریت ہے، قتل و غارت گری ہے، نفرت ہے، عوام کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے، ان کو سہولتیں نہیں دی جا رہی ہیں، سارا پیسہ لوٹ کے ایک گروہ کھا رہا ہے، وہ بھی اسلامی ہے۔ تو آپ کسی بھی چیز کو اسلامی قرار دے کر آپ عوام کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی اسلامی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی نظام کے بھی کئی روپ ہیں۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو مولوی اٹھ کے قبضہ کر لے، جو گروہ اٹھ کے قبضہ کر لے، جو فوجی اٹھ کے قبضہ کر لے، وہ اپنے آپ کو اسلامی کہہ دے تو بس آپ اس کو چیلنج کریں گے تو توہین مذہب ہو جائے گی، توہین اسلام ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا ظالمانہ قسم کا انہوں نے وہ سرکل بنایا ہوا ہے عوام کے اوپر، اپنے اپنے سماجوں کے اوپر، کہ اس مذہب کو بے شک اس مذہب کی یہ تعلیم نہیں بھی ہوگی لیکن اس مذہب کی تعلیم بنا دی ہے، اس مذہب کا جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے وہ بنا دی ہے۔ اب لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مذہب ہے یا یہ کوئی پولیٹیکل اکنامک سوشل اسٹیٹ کا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو سسٹم ہوتا ہے یہ تو بدل جاتا ہے۔ یعنی میں نے جس طرح کہا کہ ہمیں ایک وقت تھا کہ گھوڑوں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر سواری ٹریول کرتے تھے، پھر گاڑیاں آ گئی، پھر ریلوے آ گئی، پھر آج ہوائی سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ تمدن کی ترقی ہو گئی، تو اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا، سارے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن خود یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں کہ اس سے کسی سوسائٹی کے اندر جب پیداواری صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی آ جاتی ہیں، تو وہاں انسان کا مائنڈ ریشنل ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عوام کا مائنڈ ریشنل ہو۔ باقی اپنے بچوں کو تو وہ کبھی مدرسے میں تعلیم نہیں دیتے، کبھی مذہبی تعلیم نہیں دیتے، وہ ریشنل تعلیم ہی دیتے ہیں، اور ان یونیورسٹیوں میں دیتے ہیں جو غیر مسلموں نے تشکیل دی۔ تو ایک بہت بڑی ہپوکریسی ہے جو عام عوام کو ان پڑھ رکھ کر، جاہل رکھ کر، پاکستان جیسی ریاست میں آج 2.5-3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ریاست کی کیا پرائرٹیز ہیں جہاں آج یعنی اتنی بڑی تعداد میں بچے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ طالبان نے تعلیم ہی بینڈ کر دی ہے، تو آپ ان کی پرائرٹی دیکھ لیں کہ ان کے اسلامک آئیڈیالوجی کی جو مین پرائرٹی ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال ہم آتے ہیں، امریکہ کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر خطے میں طاقت کا جو بیلنس ہے وہ اس انداز سے کیا جائے کہ جو وہاں کی ریجنل طاقت ہیں، پاورز ہیں، وہ وہاں اس خطے کا سیکورٹی کا نظام ارینج کریں اور سیکورٹی کو کنٹرول کریں۔ اسی لیے یہ مکہ ایگریمنٹ بھی کرایا گیا ہے۔ اگر وہاں اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی سیکورٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو یہ اس سیکورٹی کو کنٹرول کریں گے، ترکی اور سعودی عرب اور پاکستان مل کر۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے تو کسی کے پاس کوئی وہ ریٹن شکل میں تو کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں، یہی جو اخباروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے خبریں آتی ہیں اسی پر تکیہ کر کے لوگ اپنے اپنے اسیسمنٹ چلا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ ایک گروپ کر رہا ہے، یمن جو ایز اے کنٹری اس کی فوج نہیں کر رہی ہے، تو اس لیے اس میں اس ایگریمنٹ کو ہم لاگو نہیں کرتے، یعنی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس پر یہ ایگریمنٹ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کل اگر انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو کیا سعودی عرب اور ترکی جائیں گے؟ پہلے بھی ترکی نے مدد تو کی تھی، اسلحہ وسلح دے دیا تھا، اور اب بھی اسلحہ دے دے گا، لیکن فوج تو وہ نہیں بھیجے گا۔ لیکن اگر سعودی عرب پر زمینی اٹیک ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستانی فوج تو لڑے گی، کیونکہ ان کے وہ لیے جائے گی فوج۔
बिल्कुल, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के लिए सऊदी अरब जो है वो उतना ही त मुक़द्दस है जितना इनका अपना भी शायद ना हो। तो ये तो पैसे भी लेते हैं उनसे और खर्चे भी लेते हैं, तो डेफ़िनेटली वो उस सरज़मीन के लिए तो ये लड़ेंगे। फिर वो मुक़द्दस सरज़मीन भी है, वहाँ सारा कुछ मज़हबी जो सेंटर्स हैं वो भी वही हैं। तो तुर्की तो नहीं लड़ेगा, वहाँ तो नहीं आएगा। लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि अगर ईरान हमला करता है, शाम को भी इन्होंने बदल दिया है, लेकिन मिडल ईस्ट में बहरहाल सिक्योरिटी की ये नई अरेंजमेंट्स, ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर इसके इज़राइल के तावन से ये वहाँ कुछ कर पाएँगे, ये आने वाला वक़्त ही दिखाएगा। जबकि इज़राइल का ये मिशन है कि वो उस खित्ते का सबसे ताकतवर मुल्क है और वो किसी ताकत को वहाँ उसके साथ मिलकर कोई काम नहीं करेगा, बल्कि वो तुर्की को भी अपना दुश्मन कहना शुरू हो गया है कि किसी तरीके से तुर्की की ताकत को भी तोड़ा जाए। चूँकि तुर्की के पास जो है वो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है, वो अपने ड्रोन्स वग़ैरह बनाते हैं और काफ़ी फ़ौजी साज़ो-सामान वो बनाते हैं। तो वो तुर्की की ताकत को भी, उसकी मिलिट्री पावर है वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन तुर्की चूँकि नेटो का मेंबर है, तो नेटो को प्रोवोक किए बगैर वो अगर चाहें तो तुर्की पर हमला करेंगे। अगर नेटो जो है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो वो उस पे हमला करेंगे और किसी तरीके से उसके साथ जंग शुरू कर देंगे। चूँकि वो टसल पैदा हुई है शाम के ऊपर, क्योंकि शाम में जो गवर्नमेंट बनी है, वो इज़राइल और तुर्की दोनों की मदद से बनी थी, लेकिन उसमें ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट थी, वो तुर्की की थी। अब तुर्की ये नहीं चाहता है कि किसी तरीके से इन इलाकों की जो गवर्नमेंट्स हैं, वो किसी तरीके से कुर्दों को फ्री हैंड दें और कुर्द जो है वो अपनी किसी, यानी शाम के जो कुर्द हैं, उनका सबसे ज़्यादा उनको क्रश करने में तुर्की की फ़ौज का हाथ है। चूँकि अगर वो इंडिपेंडेंस का ऐलान करते हैं, तो उससे इराक़ी कुर्द जो हैं वो भी ये एस्पायर हो जाएँगे। तुर्की का अपना कुर्दिस्तान एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह ईरान का कुर्दिस्तान है, वो भी लड़ रहे हैं। तो हर जगह कुर्द अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये सारे मुल्कों ने उनको डिवाइड करके रखा हुआ है। वो उनको अपना होमलैंड ना गठा होने दे रहे हैं, ना उनको अपनी इंडिपेंडेंस देना चाह रहे थे। तुर्की का ज़्यादा कंसर्न ये है। लेकिन किसी हद तक कुर्दों को हर जगह इज़राइल भी किसी हद तक सपोर्ट कर रहा है बकौल तुर्की के। तो ये असल में इनकी टसल कुर्दों के ऊपर है और शाम के ऊपर है, तुर्की की और इज़राइल की। तो लेकिन पाकिस्तान की तो इज़राइल के साथ तो कोई टसल नहीं है। गज़ा में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान ने कोई किरदार अदा नहीं किया। एर्दोगान ने तो ना सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म किए, ना इज़राइल का तेल बंद किया जो अज़रबैजान से वाया तुर्की ही उसको सप्लाई होता रहा। जितनी ज़र्री यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो तुर्की इज़राइल को मुहैया करता है खुराक सारी, तो वो भी उसने बंद नहीं की। तो गज़ा में इज़राइल ने खुराक भी बंद की, तेल भी बंद किया, लोगों का जेनोसाइड भी किया। तुर्की को तो कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरब ने तो कोई ऐसा अलायंस नहीं बनाया कि वो गज़ा को बचाने के लिए अलायंस बना लें। चूँकि वो जंग तो पीछे से अमेरिका वो लड़ रहा है। अमेरिका के पैसे से, अमेरिका के असलहा से इज़राइली लड़ रहे हैं। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि ये जो अरेंजमेंट्स हैं, हो सकता है ये भी मक्का एग्रीमेंट भी कामयाब ना हो, लेकिन इसमें ये तो डेफ़िनेट है कि किसी हद तक सऊदी अरब को फ़ायदा है। उसके पास पैसा है, वो पाकिस्तानी फ़ौज को पैसा दे के वहाँ अपना तहफ़्फ़ुज़ करा लेगी और पाकिस्तानी सऊदी अरब के लिए किसी भी फ़ौज से लड़ लेंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल ये तो मिडल ईस्ट का है, लेकिन आप यूरोप में देखें कि वहाँ से भी वो अमेरिका चाहता है कि नेटो जो है वो वहाँ सिक्योरिटी का कंट्रोल अपने कंट्रोल में करे और अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम से कम करें, अपने बजट मिलिट्री बजट बढ़ाएँ। इस पर जो है वो ट्रंप ने आकर नेटो कंट्रीज़ के साथ टसल भी पैदा कर दी थी। तो इसी तरह अफ्रीका में है, मिडल ईस्ट में है, साउथ एशिया में जो है वो इंडिया को सामने लाना चाहते थे, ताकि वो यहाँ उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है वो चाइना जैसे पावरफुल मुल्क के हवाले ये नहीं करना चाहते हैं। बल्कि इनका ये ख़्याल था पहले कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाकर, इनकी सुलह कराकर इनको जो है वो चाइना के खिलाफ खड़ा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान चूँकि चाइना के भी बड़े करीब है, अब किसी हद तक चाइना से थोड़ा-सा जो है वो डिस्टेंस पाकिस्तानी जर्नलों ने क्रिएट की है। सीपैक को इन्होंने फ्रस्ट्रेट करके बंद करा दिया है और वहाँ चाइना का काफ़ी पैसा भी जो है वो इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है। तो इससे चाइना और पाकिस्तान के बीच में कितना बड़ा वो है,
डिस्टेंस पैदा हुआ है, ये तो बहुत आने वाला वक़्त ही बताएगा। ये अंदाज़े लगाए जा सकते हैं। लेकिन असल जो मसला है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान इसी तरह कभी चाइना की गोद में, कभी अमेरिका की गोद में, कभी तुर्की और सऊदी अरब की गोद में, कभी इससे माँग, कभी उससे माँग, ऐसे कभी अपनी रियासत का निज़ाम चला लेगा? नहीं चला सकता। इंडिया ने किसी हद तक अपनी इकोनॉमी तो डेवलप की है। इंडिया अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर चुका है। अपनी एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दे चुका है। वो अपने एक जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है, वो भी चला चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उसमें से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया है, जो कौमी जमहूरी रियासतों की फाउंडेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो पाकिस्तानी रियासत जो है, वो अपनी अवाम का कत्लेआम करके, अपनी कौम और कौमियतों का कत्लेआम करके कोई रियासत बिल्ड नहीं कर रही है, बल्कि ये इसको अंदर से इतना कमज़ोर कर देगी कि ये खुद ही कोलैप्स हो जाएगी। जब ये अंदर से कोलैप्स हो जाएगी, तो फिर इसका होना और ना होना बराबर हो जाएगा। जहाँ तक न्यूक्लियर पावर की बात है, तो आप तो अपने अवाम के खिलाफ तो न्यूक्लियर बम नहीं यूज़ कर सकते। तो ज़ाहिर है आप ये तो न्यूक्लियर बम यूज़ करने का तो ख़ैर आज की दुनिया में पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया को अफ़ेक्ट करेगा। और आज जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने जो वैसे भी ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है, कि आज कोई भी मुल्क अपने तौर पर सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। अगर इस पूरे मसले को हम जब देखते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का मसला भी, पूरी क्लाइमेट चेंज का मसला, ये पूरी दुनिया के इंसानों को, पूरी दुनिया के मुल्कों को, खित्तों को बराबर अफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह जो इकोनॉमी है, वो भी ग्लोबल बनी हुई है। गो कि इसको डीग्लोबलाइज़ करने की ट्रम्प बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अब मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो चाइना को डैमेज करने के लिए किसी हद तक ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना जब ग्लोबल मार्केट में आ गया, तो उससे उसने बहुत बड़ा फ़ायदा उठा लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको अगर हम देखें, तो हमारा सबसे जो ज़्यादा जो कमज़ोर खित्ता है, वो हमारा साउथ एशिया ही है।